अब आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में इजीली जा सकते हैं, कोई एफआईए का ऑफिसर आपको ऑफलोड नहीं करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद ये ऑफलोडिंग वाला इशू खत्म हो गया। अब आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाकर, कोई भी आपके पास वीज़ा है, आप विजिटर वीज़े पे जा रहे हैं, आप किसी भी वीज़े पे जा रहे हैं, आप अपनी इजीली इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई एफआईए का ऑफिसर आपको रोकता है, आपको ऑफलोड करता है, तो आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनके ज़रिए आप अपनी इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आई एम जहांजेब नूर, डायरेक्टर एंड इमिग्रेशन लॉयर एट वीज़ा वाले कंसल्टेंट्स। वीज़ा वाले कंसल्टेंट्स पाकिस्तान का वो ब्रांड है जो आपको पिछले कई सालों से स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ाज़, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के हवाले से गाइड कर रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिससे पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से इससे जो है वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उनके लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, ज़ाय हो चुके हैं सिर्फ एफआईए के ऑफिसर्स की वजह से। अब आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ये कोई नया टॉपिक नहीं है। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि एक स्टूडेंट के पास अज़रबैजान का या दुबई का या कतर का या किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा था, वो वहाँ पे अपने वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जा रहा था। या किसी शख्स के पास वर्क वीज़ा था सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन का, तो उसको एयरपोर्ट से उन्होंने ऑफलोड कर दिया एफआईए वालों ने। अब उससे क्या होता है कि उस बच्चे का पेमेंट का तो लॉस होता ही होता है, लेकिन जो वो ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त करता है और जिस पर्पज़ के लिए वो वहाँ जा रहा होता है वो पर्पज़ पूरा नहीं होता, उससे जो उस सफ़र करने वाले शख्स को, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े के लिए जा रहा है या विजिटर वीज़े के लिए जा रहा है, जो उसको नुकसान होता है उसकी कोई भरपाई नहीं करता। अब ऐसा ही वाक़या पाकिस्तान के एक शहरी के साथ हुआ जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र कर रहा था। अब उसने जाना था अपने बहनोई के पास नाइजीरिया, और इस शख्स का नाम है अब्बास। अब जब ये नाइजीरिया इसने जाना था तो इसने अपनी फ़्लाइट जो शेड्यूल की वो पहले इसने सियालकोट से जाना था दुबई, और दुबई से इसने जाना था देन नाइजीरिया। अब जब ये सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इसके पास वैलिड वीज़ा भी था, इसका पासपोर्ट भी ठीक था, इसके पास जो है वो रिटर्न टिकट भी थी, इसके पास वहाँ पे होटल बुकिंग भी थी, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब इसके पास थे। इवन कि इसके पास बोर्डिंग पास भी था, एयरलाइन ने इसको क्लियर भी कर दिया। और उसके बाद जब ये एफआईए के इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो उन्होंने इसके पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट की स्टैंप भी लगा दी एफआईए की। अभी ये वेटिंग एरिया में जा रहा था तो वहाँ का जो शिफ्ट इंचार्ज था एफआईए का, उसने उसको कहा कि जी आप यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते। उसने कहा जी मैं क्यों ट्रैवल नहीं कर सकता? उसने कहा जी बस मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है। ये एफआईए वाले बड़ा देखते हैं कि बंदे के पास वैलिड पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी है, रिटर्न टिकट भी है, सब कुछ है। कोई कहता है जी मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, कोई कहता है जी मुझे शक है कि आप वापस नहीं आओगे, कोई कहता है जी मुझे आपके कपड़े पसंद नहीं है। ये इन चीज़ों से भी लोगों को जो है वो जज करते हैं ना। तो उसने कहा कि जी मुझे लगता है कि आप दुबई से वापस नहीं आओगे, नाइजीरिया नहीं जाओगे, आप वहीं से स्किप हो जाओगे। उसने कहा जी मेरे पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई ईसीएल में मेरा नाम नहीं है, कोई मेरे ऊपर ऐसी इंक्वायरी नहीं है कि आप मुझे रोक सकते हैं यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, जबकि मेरे पास तो पासपोर्ट पे ऑलरेडी जो है वो एग्जिट की स्टैंप भी लग चुकी है। तो उसने कहा नहीं मैं आपको ट्रैवल नहीं करने देता, और उसको ऑफलोड कर दिया। अब वो अपने बहनोई से मिलने नाइजीरिया जा रहा था, घर में भी लोगों को पता था, दोस्तों को भी पता था कि वो ट्रैवल कर रहा है, और उधर से एयरपोर्ट वालों ने उसको ऑफलोड कर दिया। तो वो वापस आया और उसने आके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पिटीशन फाइल कर दी कि भाई मेरे साथ ये ज्यादती हुई है और एफआईए वाले मुझे कैसे ऑफलोड कर सकते हैं जबकि मेरे डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। अब ये केस जाकर लगता है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहील कामरान साहब के पास। जब उनके पास पिटीशन गई तो उन्होंने जो इसके साथ वाकया हुआ था इसने वो कंप्लीट अपनी पिटीशन में लिखा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे, मेरे पास रिटर्न टिकट भी थी, मुझे एयरलाइन वालों ने क्लियर कर दिया, मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग था, कोई मेरे ऊपर क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई ईसीएल में मेरा नाम नहीं है,
تو یہ لوگ مجھے کیسے جو ہے وہ آف لوڈ کر سکتے ہیں، مجھے کہہ سکتے ہیں کہ تم شک کی بنیاد پر صرف کہہ سکتے ہیں کہ تم دبئی میں اسکپ ہو جاؤ گے، جبکہ میرے پاس سارے ٹریول ڈاکومنٹس بھی ہیں۔ تو جب انہوں نے وفاقی حکومت کا جب موقف لیا تو اس پہ انہیں بتایا گیا کہ جی ہمیں اس بندے پہ شک تھا کہ یہ دبئی میں اسکپ ہو جائے گا۔ تو جسٹس رحیل کامران صاحب نے پوچھا کہ کیا اس کے ڈاکومنٹس فیک تھے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کیا اس کا ویزا فیک تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب سارے ڈاکومنٹس اس کے جینون تھے تو آپ ایک شخص کو کیسے آف لوڈ کر سکتے ہیں؟ ایف آئی اے پاکستان کے اندر فیڈرل انویسٹیگیشن اتھارٹی امیگریشن کو ڈیل کرتا ہے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ لوگوں کو چیک کرے، ان کے ویزے کو چیک کرے، پاسپورٹ کو چیک کرے، ڈاکومنٹس کو چیک کرے، ان کے اوپر کوئی کرمنل انکوائری ہے، کوئی ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے، کوئی بلاک لسٹ کیا ہوا ہے تو اس کو بالکل روک سکتا ہے، یہ آپ لوگوں کا اختیار ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو اتنا بھی لامحدود اختیار نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک شخص کے پاس جینون ڈاکومنٹس ہے، جینون ریزن ہے اور وہ آپ کے تمام کوسچنز کے صحیح جواب بھی دے رہا ہے، آپ اس کو پھر آف لوڈ کر دیں۔ اب رحیل کامران صاحب جسٹس ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، انہیں کون بتائے کہ پاکستان میں کسی قانون، کسی لا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ضرورت ہوتی ہے تو کراچی میں ایک بندہ ہے جس کا مزار ہے، جس کو کہتے ہیں بابا قوم۔ آپ دیدار قوم کروا دیں، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، اور جب آپ دیدار قوم نہیں کروائیں گے تو آپ کا صحیح کام بھی پھنس جائے گا۔ ابھی حال ہی میں کتنی رپورٹس آئی ہیں، محسن نقوی صاحب نے کتنے ایف آئی اے کے آفیسر کو اسی وجہ سے نکالا ہے کہ وہ کرپشن میں ملوث تھے، وہ ایئرپورٹ پہ لاکھوں روپے کی دہاڑیاں لگاتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رپورٹس کہہ رہی ہیں۔ اب اس بندے کے پاس سب کچھ تھا لیکن نہیں تھا تو اس کے پاس بابا قوم دینے کا اس کو گر نہیں آتا تھا، اس کو آف لوڈ کر دیا، وہ چلا گیا پاکستان کی عدالتوں کے پاس۔ تو اس کے اوپر جسٹس رحیل کامران صاحب نے یہ ججمنٹ دی ہے اور انہوں نے آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ گائیڈ لائنز بنائی ہیں کہ اگر کوئی شہری پاکستان سے ٹریول کر رہا ہے، اس کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں، اس کے پاس ویزا جینون ہے، وہ اگر وزٹر ویزے پہ جا رہا ہے اس کی ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہے، اس کے پاس ہوٹل بکنگ بھی ہے، اس کے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی ہے، اس کے پاس ویزا بھی ہے، تو آپ اس کو آف لوڈ نہیں کر سکتے وداؤٹ اینی ریزن کہ مجھے آپ کی شکل پسند نہیں ہے، مجھے آپ کے کپڑے پسند نہیں ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں چونکہ ایسے ہے، چونکہ ویسے ہے۔ تو یہ چونکہ والا کام اب نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے تو آپ اس کو آف لوڈ کر سکتے ہیں، اور وہ ویلڈ ریزن کیسے ہوگی؟ آپ ریٹن لکھیں گے ریزنز کہ آپ نے اس شخص کو کیوں آف لوڈ کیا، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، کون سی ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے کو آف لوڈ ہونا چاہیے، کون سی ایسی ریزنز ہیں؟ کیا اس بندے کے پاس ویزا 2 نمبر ہے، اس کا پاسپورٹ 2 نمبر ہے، اس کے ایئر لائن کی ٹکٹ ٹھیک نہیں ہے؟ کون سی ریزن ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزن، یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے تو میں اس کو آف لوڈ کروں گا؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اختیارات بالکل ہیں ایف آئی اے کے، لاہور ہائی کورٹ نے ججمنٹ میں کلیئر کیا ہے، لیکن اتنے نہیں ہیں آپ کسی بھی شخص کو آف لوڈ کر دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ نے کسی شخص کو آف لوڈ کرنا ہے تو آپ ریٹن جو ہے وہ اس کو ریزن لکھ کے دیں گے، ایسے نہیں کہ اس کے پاسپورٹ اسٹیمپ لگا دیں کہ ہم نے آپ کو آف لوڈ کر دی ہے۔ آپ اس کا انٹرویو کریں گے، آپ اس کو ریٹن بھی لکھ سکتے ہیں ایک پرفارما بنا کے، آپ اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ ایف آئی اے کے پاس کون سے انسٹرومنٹس ہیں جو نہیں ہیں؟ آپ اس کی ریکارڈنگ کریں گے، اس سے کوسچن پوچھیں گے، اگر وہ اپنا پرپز نہیں بتا سکتا، اس کے بعد ڈاکومنٹس نہیں ہیں، اس کے بعد ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے، اس کے پاس ہوٹل بکنگ نہیں ہے، کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ مینڈیٹری ڈاکومنٹ تھا، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو آف لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ ریزن مینشن کریں گے اور اس ٹریول کرنے والے شخص کو بھی وہ پرفارما دیں گے کہ جی اس وجہ سے ہم آپ کو آف لوڈ کر رہے ہیں۔ یہ آئین پاکستان ہر شہری کو حق دیتا ہے۔ جسٹس رحیل کامران نے کیٹیگوریکلی اپنی ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 15 فنڈامنٹل رائٹس آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 یہ حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ اس کے پاس فریڈم آف موومنٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی قانونی جواز ہے، وہ شخص کہ اس شخص کے اگینسٹ کوئی کرمنل کیس ہے، وہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہے، اس کا نیم جو ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، یا اس کا نام ای سی ایل کے اندر ہے کہ وہ نہیں ٹریول کر سکتا، تو آپ کا بالکل رائٹ ہے، آپ اس شخص کو روک سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس جینوئن ڈاکومنٹس ہیں، وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو آف لوڈ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو پھر یہ کنڈیشنز ہیں جن کو آپ کو فلفل کرنا پڑے گا۔ تو آپ تمام لوگوں کو میں یہ ایک بات کلیئر کر دوں
کہ آپ نے اب سے اس چیز کے اوپر بالکل مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے. اگر کوئی FIA کا آفیسر، اگر کوئی امیگریشن آفیسر آپ کو اس وجہ سے کہہ دیتا ہے کہ میں آف لوڈ کر رہا ہوں، مجھے شک ہے آپ اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے، اسے کہیں بھائی مجھے لکھ کر دیں اور اس کو دکھائیں کہ یہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے. جب ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں یہ کہہ چکی ہے کہ آپ بغیر ریزن کسی کو آف لوڈ نہیں کر سکتے، میرے ڈاکومنٹس پورے ہیں، تو مجھے آپ کیوں آف لوڈ کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی اپنے اندر ہمت بھی پیدا کیا کریں. جہاں ہم لوگ کو یونیفارم والا دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں، ہم سے آواز ہی نہیں نکلتی. آپ جب حق پہ ہیں، آپ سچ پہ ہیں، آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں، تو آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں؟ کیوں آپ کمپرومائز کرتے ہیں؟ آج ہمارے اس ایکٹ نے قوم کو اس مقام پہ لا چھوڑا ہے آ کے کہ ہمارے کسی سرکاری محکمے میں بغیر پیسے دیے کام ہوتا نہیں ہمارا. ہم بالکل سچے ہوتے ہیں یار. سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں بابائے قوم دینا پڑتا ہے. یہ عادت ہم لوگوں نے ڈالی ہے. ہم لوگ مجبور کرتے ہیں اگلے بندے کو پیسے مانگے ہم سے. کیوں؟ کہ ہم نے اس کو عادت ڈال دی کہ پیسے لیے بغیر وہ کام ہی نہیں کرتا. تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، پڑھیں. سارا دن واٹس ایپ پہ، آپ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ سکرولنگ کرتے ہیں. تھوڑا ان چیزوں کو بھی پڑھیں، اپنے حقوق سمجھیں کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں، اور پیار اور ادب اور احترام کے ساتھ FIA کا آفیسر کوئی آپ سے بات کرتا ہے، اسے کہیں کہ سر آپ اس ملک کے لوگوں کے تحفظ کے لیے یہاں کھڑے ہیں، اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیوں آف لوڈ کر رہے ہیں آپ؟ میں تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہوں. یہ میں اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جا کے FIA والا گریبان پکڑ لینا، جا کے بھائی تو نے کیوں روکا مجھے، تیری جون کیسے ہوئی. بدماش نہیں بننا، ان ایتھیکل کچھ بھی نہیں کرنا. اس سے پیار سے لوجیکل اس سے بات کرنی ہے، اس کو اپنے ڈاکومنٹس دکھانے ہیں. اگر وہ پھر بھی آپ کو آف لوڈ کرے، اس کو ججمنٹ دکھانی ہے. پھر بھی وہ کہے کہ میں آپ کو آف لوڈ کرتا ہوں، تو اسے کہیں بھائی آپ لکھ کے مجھے دے دیں. میرے پاس ریمیڈی تو ہوگی نا، میں آپ کے اگینسٹ جا کے ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کروں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، تاکہ کسی بھی پاکستانی کا نقصان نہ ہو، نہ پیسوں کا اور نہ وقت کا. تھینک یو سو مچ.